سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ پہلا جو سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں 70 سال اور 80 سال کی عمر دیے تھے، بتاؤ تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، تم نے اس عمر کو کہاں لگوایا، تم نے اس عمر کو کس راستے پر لگایا۔ اگر کوئی انسان 70 سال اور 80 سال کی عمر میں زندگی میں کبھی برائی نہ کی ہو، خطائیں نہ کی ہو، گناہ نہ کیا ہو، وہ تو بچ جائے گا۔ لیکن اے 80 سال اور 70 سال کے بیڑا پار کرنے والوں، اگر اس دنیا میں تم اللہ کی کبھی عبادت نہ کی ہو، مسجد کا منہ نہ دکھے ہو، اللہ کو کبھی ایک سجدہ نہ کیا ہو، روزے نہ رکھا ہو، کوئی اچھا عمل نہ کیا ہو، تو تم اپنی جواب کی تیاری کر لو، تم اپنے جواب کی تیاری کر لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ، کوئی انسان اپنا قدم ہلا ہی نہیں پائے گا یہاں تک کہ ان سے 5 سوال پوچھنا لیا جائے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے تمہیں اتنا عمر دیا تھا لیکن تم نے اس عمر کو کہاں خرچ کیا۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلا، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر جوانی دی تھی، بتاؤ تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ یعنی اے 14 سال سے لے کر 40 سال تک دنیا میں رہنے والوں اور اس عمر کو پار کرنے والوں، تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ وہ انسان اگر اس دنیا کے اندر جوانی کی حالت میں اپنے دونوں آنکھوں سے آنسو گرائے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ سے گڑ گرائے اور اللہ سے معافی طلب کرے، نماز ادا کرے، اچھا عمل کرے، جہاں لڑنا ہو وہاں لڑے، جہاں لوگوں کو سمجھانا ہو وہاں سمجھائے، اگر اس طرح کے اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو، وہ قیامت کے دن پار ہوگا۔ لیکن اگر اس دنیا میں اپنی جوانی کا جوش لوگوں کو دکھایا ہوگا، کسی کو ناحق تھپڑ مارا ہوگا جوانی کے جوش میں، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کو گالی دیے ہوں گے، کسی کو ستائے ہوں گے، جوانی کا خون دکھایا ہوگا، اپنا باڈی اور ہٹلر دکھایا ہوگا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے گال پھلا کر چلے ہوں گے، تکبر کے ساتھ چلے ہوں گے۔ تم اپنی جواب کی تیاری کر لو، اگر دنیا میں حقیقتاً تم اس طرح چلے ہو تو اللہ رب العالمین کو تم کیا جواب دو گے۔ اچھا ایک بات، جب اللہ نے عمر کے بارے میں سوال کر ہی لیا تو پھر جوانی کے بارے میں سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ عمر میں جوانی بھی شامل ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی۔ جب اس دنیا میں لوگ نفس کی عالم میں ہوں گے، لوگوں کے سروں کے بل پر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، نفس کے عالم میں ہوں گے، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ملے گا، تو اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جس نے جوانی کی حالت میں اس دنیا میں عبادت کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو عرش کے سائے کے تلے جگہ دیں گے۔ اس لیے اللہ نے یہاں جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا، اور جوانی اس دنیا میں بھی ان کے لیے بہتر ہے اور فائدہ ہے۔ ہم اور آپ اگر جوانی میں کوئی کام سیکھ جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، پائلٹ بن جاتے ہیں، ہم آپ بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، مولوی بن جاتے ہیں، ہم کسی کام کو اختیار کرنے لگتے ہیں، ہم اپنا کاروبار پکڑ لیتے ہیں، تجارتی کرنے لگتے ہیں، تو یہ میرا بڑھاپے میں بھی کام آنے لگتا ہے۔ لیکن اس جوانی میں اگر کچھ نہ کی، موبائل لے کر سڑکوں کے کنارے پر بیٹھے رہے، فون کرنے میں، چیٹنگ کرنے میں اگر گزار دی، تو اللہ کی قسم بیوی بھی آپ کو زندگی بھر ڈانٹ، بیویوں کی بھی آپ کو کھانا پڑیں گے، بیویوں کے بھی آپ کو سننا پڑیں گے، اور بیویوں کے سامنے بھی آپ کا منہ نہیں رہے گا۔ یہ میں بات آپ کو بول کر جا رہا ہوں۔ ابن تیمیہ نے زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا کہ 1 سے لے کر 14 تک یہ انسان کے بچپنا بتلائے، اور 15 سے لے کر 24 تک یہ نوجوانی، اور 25 سے لے کر 39 تک یہ جوانی، اور پھر 40 سے لے کر 54 تک ادھیڑ عمر، پھر 55 سے لے کر اوپر جتنا جائے بڑھاپا۔ یعنی اللہ رب العالمین 14 سال سے لے کر 39 سال تک، 39 سال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس عمر کو کس راستے پر لگایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال عن مالہ فیما اکتسبا، مالداروں سے کیا جائے گا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو نا، بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو،
फोर व्हीलर और बहुत सारे सामान अपने पास रखते हो, दुनिया में मालदार थे। मालदार बनना कोई गलत बात नहीं है, जब हम मालदार बनेंगे तो इस्लाम की और खिदमत कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह मालदारों से पूछेगा, क्या है मालदारों, तुमने उस माल को कहां से कमाया था? तुम्हारे पास ऐसा मकान था कि अगर तुम उस दरवाजे पे ना जाओ, कोई चाहे लाखों उसको खोलने की कोशिश करे, खोल नहीं पाएगा। जो ही मालिक आएगा वो अपना फेस दिखाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा। तुम्हारे पास ऐसा घर था, तुम्हारे पास ऐसा घर था कि जब गर्मी का सीजन आए तो ठंडे में तब्दील हो जाए, और जब ठंडी का सीजन आए तो गर्मी में तब्दील हो जाए। ऐसे मकान तो तुम्हारे पास थे, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें थी, लेकिन तुमने उस माल को कहां से कमाया था? तुम्हारे पास वो माल कहां से आया था? अगर आपने हकीकतन रिक्शा चला चला कर खून व पसीने से पैसा कमाया है, वो माल दौलत कमाए हैं, तो आप अल्लाह के यहाँ पार हो जाएंगे। जंगलों में लकड़ियां काट काट कर बाजारों में फरोख्त किए हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी की जीना चपटी, सीनाबाजी और दगाबाजी, किसी के बैंक लूटने में, किसी की चोरी करने में, किसी गरीब भाई की मजबूरी ना समझकर उनके खून चूसने में, 10,000 देकर 12,000 रुपये लेने में, अगर तुमने इस तरीके से माल कमाया है तो तुम अपनी जवाब की तैयारी कर लो मेरे प्यारे साथियों। और ये ना समझो कि हमारा बुढ़ापा भी बाकी है, कब पता नहीं मौत आ जाए। मौत के लिए कोई टाइम मुतय्यन नहीं है, आज भी मौत आ सकती है। मौत किसी के बाप की नहीं है, वो किसी के जागीर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके नसीब में जब लिख दिया हुआ आ सकते हैं। इसलिए आप इस जवाब की तैयारी कर ले मालदारों। और फिर चौथा सवाल मालदारों ही से किया जाएगा, क्या है मालदारों, तुमने हलाल तरीके से पैसा कमाया था, चलो ठीक है, तुमने रिक्शा चला चला कर खून और पसीने से पैसा कमाया, ठीक है, लकड़ियां काट काट कर बाजारों में फरोख्त किए, ठीक है, लेकिन तुमने उस पैसे को किस रास्ते पे लगाया है? चारकाह में जलसा हो रहा था, कुछ पैसा दिया था। मस्जिद की तामीर हो रही थी, कुछ पैसा दिया था। जलसा हो रहा था, कुछ पैसा दिया था। तुम्हारे गांव में यतीम थे, कभी तुमने उसको खाना खिलाया? तुम अपने बेटे को खूब ज़ीबो ज़ीनत वाले कपड़े पहनाकर उनको ईदगाह ले जाते हो, लेकिन कभी तुमने गरीबों की खबर ली, कभी तुमने यतीमों की खबर ली। तुम अपने बहू और बेटियों को बहुत हसीन और जमील ओढ़नी और दुपट्टा ला कर देते हो, लेकिन समाज की जो गरीब औरतें हैं, कभी तुमने उनको एक साड़ी खरीद के दी? ये सवाल किया जाएगा कि कभी तुमने उस पैसे को सही रास्ते पर लगाया? अगर लगाया तो पार हो जाएंगे। अगर तुमने फजूल में खर्च कर दिए, कैरम बोर्ड और जुए खेलने में लगा दिए, तुमने अगर उसको दारू, सिगरेट, बीड़ी जो नाजायज़ तरीक़े हैं, उन तरीक़े में अगर तुमने पैसे को खर्च किया फजूलियत में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू फी इख्वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई होते हैं। आप किसी लुटेरा के भाई बनना गवारा नहीं कर सकते हैं, आप किसी चोर के भाई होना गवारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप शैतान के भाई होना कैसे गवारा कर लेते हैं? फजूल खर्च करने वाले को अल्लाह ने कुरान में ज़बरदस्त जुमलों से इस्तेमाल किया कि शैतान के भाई हैं। आपके सामने कह दिया जाए ओ जो पला चोर था आप उसके भाई हैं, आपका मुंह इधर उधर बिगड़ेगा और आप कहेंगे। आपके अगर कह दिया जाए वो जो जानी है, जिनाकार है, आप उनके भाई हैं, आपको बुरा लगेगा। लेकिन आप फजूल खर्च करके शैतान के भाई बनना कैसे गवारा करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये चौथा सवाल हो गया। अब पांचवा सवाल मौलवियों से किया जाएगा। क्या है मौलवियों, दुनिया के अंदर तुमने तालीम सीखी, इल्म सीखा, लेकिन उस पर खुद कितना अमल किया और दूसरों को कितना अमल करवाया? यहाँ अगर कोई उल्टी पुल्टी बोल दे, इस्लाह नहीं करेगा। मैं सबकी बात नहीं बता रहा हूँ, कुछ मौलवी ऐसे भी हैं इस्लाह नहीं करेगा। वो चाहेगा इनके बातों को नुक्स पकड़ के, इनके जुमलों में गलती पकड़कर उनको कैसे रुसवा किया जाए, उनको कैसे बदनाम किया जाए। आजकल तो बहुत ऐसे मौलवी भी आ गए कि दूसरों को लड़ाने के चक्कर में लगे हैं। मेरे प्यारे साथियों, खुद अमल भी करना होगा और दूसरों को करवाना भी होगा, तब वो मौलवी जवाब देकर पार हो सकता है। आपको एक ज़बरदस्त मिसाल देकर जा रहा हूँ। कोई अगर तस्वीर कश, समझ रहे हैं, तस्वीर बनाने वाला अगर किसी सड़क पर तस्वीर लगाकर चले जाएं और लिख दे उस बोर्ड पर, तख्ता पर कि इस तस्वीर में क्या है, क्या का गलती है, सुधार कर दो। एक दिन आएगा वो और देखेगा तस्वीर, ये नुक्स है, ये नुक्स है, ये नुक्स है, इस तरह नुक्स बताएगा कि उस तस्वीर का हुलिया ही बदल देगा। लेकिन अगर उसे ये कह दिया जाए इस तस्वीर में जो गलती है उसको सुधार कीजिए, कोई करने वाला नहीं है।
تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا بہت بڑی سازش سے چل رہے ہیں. اگر کسی کی غلطی ہو اس کی اصلاح جلدی نہیں کریں گے. کیوں؟ اگر اصلاح کر دے تو وہ بھی سیکھ جائے گا. اصلاح اگر نہیں کرے تو اس کی بدنامی ہوں گے، وہ ذلت خواری ہوں گے، ان کی رسوائی ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اس کی اہمیت زیادہ ہوں گے. میرے پیارے ساتھیوں، چوتھا سوال ہو گیا. پانچواں ہو گیا، اب لوگوں کو جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. غور سے سنیے اس منظر کو میرے پیارے ساتھیوں. جو جواب دے کر پار ہو جائے گا اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جو جواب دے کر پار نہیں ہو پائے گا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. کچھ فرشتے جنتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے، کچھ فرشتے آئیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. ان میں ایک فرشتہ آئے گا، اپنے ہاتھ میں دمبا لے کر آئیں گے، اپنے ہاتھ میں مینڈا لے کر آئیں گے. کسی روایت میں آتا کہ چتکبر دمبا لے کر آئیں گے اور جنتی سے کہیں گے اے جنتیوں رک جاؤ، اے جہنمیوں تم بھی رک جاؤ، اور یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے دیکھو. جنتی کہیں گے موت، جہنمی تم بتاؤ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، سب کہیں گے موت. یعنی قیامت کے دن موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، مینڈا کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں آج تمہارے سامنے موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کے گردن پر بھی چوری چلا دیے جائیں گے، موت کے گردن پر بھی تلوار چلا دیے جائیں گے. یعنی موت کو موت آ جائے گی تاکہ تمہیں جنت میں کوئی چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ جنت میں تمہیں موت آئے گی، جہنم میں تمہیں موت آئے گی. نہیں، جنت میں تمہیں موت نہیں آئے گی، جہنم میں بھی تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو آج موت آ جائے گی، موت کو مرنا ہے. جب اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، تو موت بھی اللہ کا ایک مخلوق ہے اور موت کو بھی فنا ہونا ہے. یعنی موت کے گردن پر تلوار چلا دیے جائیں گے، موت کو بھی اس دن موت آ جائے گی. جب اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے تو موت کو مارے گا بھی، اس دمبے کے گردن پر چھری چلا دیے جائیں گے، یعنی اس کی موت آ جائے گی. اور فرمائے گا اے جنتیوں اب جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے، اے جہنمی تم بھی جاؤ ہمیشہ کے لیے. جنتی جب جنت کی طرف جائیں گے اور جنت کا بالا خانہ کھولیں گے، دروازہ کھولیں گے، اور جہنمی کا ایک دروازہ کھول کر جہنمی کی طرف دیکھیں گے. کچھ جہنمی ایسے پڑے ہیں جن کے ہاتھ کٹا ہے، جن کے پیر کٹے پڑے ہیں، جن کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، کوئی بدبودار خون میں گوتا لگا رہا ہے. جنتی کو یہ دیکھ کر برا لگے گا اور جہنمی سے پوچھ بیٹھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تمہیں آج کس چیز نے جہنم میں دھکیلا ہے. دنیا میں ہمارا تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، مونا چاندپور جانا کابر کوٹی جانا ایک ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہم جنت میں اور تم جہنم میں کیوں دھکیل دیے گئے ہو. جہنمی کہیں گے اے جنتیوں تمہارا ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا دنیا میں ایک ہی ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن جب مؤذن اذان دیتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ کہہ کر جب اذان دے رہا تھا تو تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور ہم شیطان کی طرف فرار ہو جایا کرتے تھے، جس کے کارن آج ہمیں جہنم میں دھکیلا ہے، جس کے کارن آج جہنم میں جلنا پڑتا ہے. لم نکن من المصلین، دنیا میں ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. لم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کبھی کھانا کھلایا نہیں کرتے تھے. دنیا میں ہم بہت بڑے بڑے گناہ کے کام کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آج ہمیں جہنم میں دھکیلا ہے. اے جنتیوں آج ہمارا گلا سوکھ رہا ہے، تھوڑا سا جنت کا بھی حیات دے دو، ہم اپنا پیاس بجھا لیں گے، ہم اپنے پیاس بجھا لیں گے، پیاس مٹا لیں گے. آج ہمارا گلا سوکھ رہا ہے، دنیا کا اگر سمندر پلا دیا جائے، یہ بمبئی کا جو پارٹی چھاٹے مارتا ہوا سمندر، جہاں تک دیکھو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، ہماری نگاہیں تھک جاتی ہے، پانی ختم نہیں ہوتا ہے. لیکن اس جیسا سمندر بھی اگر پلا دیا جائے ہمارا پیاس بجھنے والا نہیں ہے. آپ کے سامنے یہاں بہنے والے کوشی، اگر یہ جیسا سمندر بھی پلا دیا جائے پیاس بجھنے والا نہیں ہے. جنت کا تھوڑا سا بھی حیات دے دو، ہم اپنا پیاس بجھا لیں گے. جنتی کہیں گے اے جہنمیوں یہ تو ہمدردی تھی، اور ہمدردی کے ناطے تجھے پوچھ لیا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں دھکیلا ہے. تم جنت کی ابھی حیات مانگ رہے ہو، جنت کے خوشبو اور مہک پانے کا بھی لائق نہیں ہو. یہ چیز کہہ کر جنتی اپنا دروازہ بند کر دیں گے.
जहन्नमियों को ये चीज़ बड़ा सदमा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ जहन्नम जाने के वजूहात बतलाए कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, दुनिया में हम नमाज़ें नहीं पढ़ा करते थे। लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्किनों को कभी खाना खिलाया नहीं करते थे। जब हमारे अंदर अल्लाह का खौफ होगा, जब हमारे अंदर अल्लाह का डर होगा, तो हमारा अमाल सही होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा सानी है। उस ज़माने में बैतुल माल चल रहा था, तो उन्होंने कैशियर बनाया, खजंची बनाया, बैतुल माल का मालिक बनाया अबू मूसा अशरी को। और उनके पास एक खूबसूरत सा दुपट्टा आया, हसीन व जमील। अबू मूसा अशरी ने उस दुपट्टा को किसी को देने के लिए तलाश किया। इत्तेफाक से उसकी बीवी मैके गई हुई थी, तो उन्होंने वो दुपट्टा हज़रत उमर फ़ारूक के बीवी को देना गवारा किया कि नहीं, उसी को दे दिया जाए, ये बेहतर तरीका होगा। उसने उस दुपट्टा को लाया और अमीरुल मोमिनीन के बीवी को दे दिया, और उन्होंने भी इसको कबूल कर ली, हदिया मकबूला। और वो दुपट्टा लेकर बड़े खुश व खुर्राम हो रहे हैं कि आज खूबसूरत दुपट्टा मिला है, ओढ़नी मिली है, हम अपने जिस्म पर पहनेंगे, तो हमारे जब शौहर आएंगे, उमर आएंगे, तो हमें खूबसूरत कपड़े में देखकर हमारे पेशानी का बोसा लेंगे, आज हमें ज़्यादा प्यार करेंगे। उस ज़माने की औरतें खूबसूरत हसीन व जमील दुपट्टा पहनते थे, किस लिए? अपने शौहरों के लिए। लेकिन हमारी ज़माने की औरतें खूबसूरत सा कपड़ा रखा रहेगा तो लाख, पड़ोसी की शादी लगेगी तब पहनेंगे, किसी के यहाँ मेहमान जाएंगे तब पहनेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए। आप कहीं से घूम के आइए, किशनगंज वगैरह जाइए और वहाँ से घूम के आइए, तो अपने बीवी को देखिए, इस तरह लग रहा कि किचन में बर्तन मांज रही, मुंह बिकसा रहेगा, ए तलाक तलाक तलाक। जबकि बीवी की एक जिम्मेदारी है कि शौहर कहाँ गए, वापस में गया, उसको फ़ोन से पूछा कि आप कितने बजे आ रहे हैं। उसके आने से पहले पहले बीबी अपने सारे काम घर के निपटा ले, और शौहर के आने से पहले शौक श्रृंगार कर ले, ताकि शौहर देखकर खुश हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये शौक श्रृंगार करने का और ये हथियार चलाने का अगर किसी को दिखाना जायज़ है तो वह है शौहरों को। ये हथियार अपने शौहरों पर चलाओ, दूसरों पर नहीं। क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, 250 ग्राम का 500 ग्राम लगाओ, मना नहीं करते हैं, लेकिन ये हथियार अपने शौहरों के पास सामने चलाओ। तो जब उन्होंने ये खूबसूरत दुपट्टा पहन लिया और अमीरुल मोमिनीन आए और उन्हें खूबसूरत दुपट्टे में देखा, तो फरमाया, ऐ मेरी बीवी, ये दुपट्टा तुम्हें कहाँ मिला? मेरी तो इतनी तनख्वाह है नहीं कि मैं तुझे नया दुपट्टा खरीद कर ला के दे सकूं, ये तुम्हें कहाँ मिला? उन्होंने अपनी बीवी से भी खबर ले ली, अपने बीवी से भी इम्तिहान ले लिया, अपने बीवियों की भी आजमाइश कर ली कि ये दुपट्टा तुम्हें किसने दिया? बीवी मुस्कुरा कर कहती है कि अबू मूसा अशरी ने दिया। उमर कहते हैं, तुम मेरी बीवी हो, मेरी बीवी तोहफा कोई और दे, गिफ्ट कोई और दे। उन्होंने जल्दी से उनके जिस्म से उस दुपट्टे को खींचा और गुड़ी मुड़ी करने के बाद उनके सर पर इतनी तेज जोर से दे मारा। उनकी बीबी बयान करती है कि उसके लगने से 3 दिन उसका दर्द रहा, 3 दिन उसके चोट रहे, 3 दिन तकलीफ हुई। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह ही का डर था। अबू मूसा अशरी के पास गए और कहने लगे, अबू मूसा अशरी, मैंने तुझे बैतुल माल का मालिक बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो करो, तुम मालिक बन गए हो, तुम हुकूमत करो। नहीं नहीं, ये बैतुल माल सारे मुसलमानों की अमानत है, इसमें सारे मुसलमानों की इजाज़त लेना पड़ती है। कोई माल आज के बाद से तुम किसी की इजाज़त के बगैर किसी को मत देना। और तुम ये समझ रहे हो कि किसी बड़े पोस्ट वाले को कोई हदिया और कोई गिफ्ट देकर तुम उसके दिल में जगह लेना चाहते हो ताकि तुमसे कोई गलती हो जाए तो वो तुम्हें नज़रअंदाज कर दे, वो तुम्हें माफ़ कर दे। नहीं नहीं, आज के बाद से अगर तुम भी गलती करोगे अबू मूसा अशरी, तो ये उमर फरमा रहा है कि उमर भी तुम्हें दुगनी सजा देगा। ये उमर फरमा रहे थे, उमर तुम्हें डबल सजा देगा। ये तो अल्लाह ही का डर था
کہ بیت المال سارے مسلمانوں کی امانت ہے اور اس میں سارے مسلمانوں کی اجازت لینا پڑتا ہے، ورنہ آپ خوش ہو جاتے ہیں ہماری اور آپ کی طرح اگر امیر المومنین ہوتے، اس دیش کو چلانے والا ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ جس کو میں مالک بنایا اس نے ہدیہ لا کر، اس نے گفٹ لا کر میری ہی بیوی کو دیا۔ نہیں، بیوی سے بھی امتحان لے لیا اور بیوی کو بھی ڈانٹ دیے۔ اب آئیے میں آپ کو بیدوں سے کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ میں 6 سال سے ہی صرف مدرسے میں پڑھتا ہوں، ابھی میری لمبی عمر باقی ہے، میری عمر صرف 18 سال ہی ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اگر چاہیں آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اور آگے بڑھ سکوں، کیونکہ میں یہ جو آپ کے پاس آج آیا ہوں یہ صرف 6 سال کی محنت ہے۔ آپ مزید اور دعا کیجئے کہ اور 6 سال پڑھنے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں۔ تو میں ابھی سے جتنا قرآن پڑھتا ہوں اتنا بیدوں کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، اور جب میں نے پہلی بار وید کی کتاب موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیے کلکی اوتار، اس میں ہمیں لگ بھگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعات ملنے لگا، تو ہم نے اس اشعار کو چینجنگ کر کے پڑھا، جو اشعار یہ تھا کہ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اس شعر کو ہم نے اس طرح بیان کیا کہ کون کہتا ہے کہ ہندو مسلم میں جدائی ہوگی، یہ ہوا تو کسی دوسرے مذہب کے لوگوں نے اڑائی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہندو دھرم اور مسلم دھرم میں بہت احسانیت ہے، وحدانیت ہے، اس لیے کہ جب سے میں کل کی اوتار پڑھا اور بیدوں کی کتاب بھوشیہ پران پڑھا، اور آج بھی میرے موبائل میں بہت سارے بیدوں کی کتاب موجود ہے، اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں اور کوئی بھی وید کی کتاب آپ مجھ سے لینا چاہیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ میرے موبائل میں آج بھی بہت سی کتابیں لوڈ ہیں۔ تو جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمر، اگر تم اسلام دھرم کو اپنانا چاہتے ہو تو جس طرح چھت کھڑی کرنے کے لیے اس میں پیلر ستون کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اس کے 5 بنیادی ارکان ہیں، 5 پیلر ہیں۔ There are 5 pillars. بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه، یعنی اسلام کو اگر اپنانا ہے اس کی 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب میں نے شری کرشن جی کے بارے میں پڑھا تو انہوں نے اپنے بیٹے ارجن سے یہی چیز کہا ہے کہ اے میرے بیٹے ارجن، اگر تم سناتن دھرم میں انٹری کرنا چاہتے ہو، اگر تم شاشوت دھرم بننا چاہتے ہو تو تمہیں 5 چیز کرنے ہوں گے۔ 5 چیز، جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے 5 بنیادی ستون بتائے ہیں، اسی طرح سناتن شاشوت میں انٹری کرنے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ پہلی چیز پرتھما وستو، پہلی چیز ایکم برہم آدتیہ ناست نہنایاست کنچا، ایکو ہی دیتیو ناست۔ اے میرے بیٹے ارجن، اگر تم سناتن دھرمی بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس چیز کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں، ذرا سا بھی نہیں۔ ایکو ہی دیتیو ناست، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں۔ اور ان کے کچھ اوصاف بتلائے ہیں کہ نتاسیے پرتیما است، وہ ایشور ایسا ہے جن کی کوئی تصویر نہیں، جن کا کوئی فوٹو نہیں، جن کی کوئی چھبی نہیں۔ جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا سجدے کی حالت میں اللہ کی تصویر دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں۔ تو ان کے یہ اوصاف بتلائے شری کرشن جی فرما رہے ہیں کہ نتاسیے پرتیما است، وہ ایشور ایسا ہوگا کہ نہ جس کی کوئی تصویر ہوں گے نہ کوئی اس کے فوٹو ہوں گے۔ جب ہم اور آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی آپ امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اور آگے فرمایا کہ نکاسیے کسکیجا جنیتا نا کدیفا، وہ ایشور ایسا ہے جس کو نہ کسی نے جانا ہے
اور نہ وہ کسی سے جنا ہے، یعنی اس سے کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہے، اس کے وطن سے کوئی لڑکا نہیں اور نہ ہی وہ کسی کے وطن کا لڑکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آگے یہ بھی فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور یہ پنڈت بھی یہ منتر بتاتے ہیں کہ اے لوگو، جب تمہارے موت کے وقت قریب آئے تو تم یہ منتر پڑھو، لا الہ الا اللہ ہلے پاپم الا اللہ پرمپرا، تو جو چاہے سورگ جبیدہ محمد، یعنی ایشور کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں جنت کے اندر جانا ہے، پیراڈائز کے اندر جانا ہے، پردھان نگر کے اندر جانا ہے، بیس کے اندر جانا ہے، ہیون کے اندر جانا ہے، تو تمہیں محمد رسول اللہ کے شریعت کو اپنانا ہے۔ اسی کو دوسرے منتر میں فرمایا پرستاد، اسی کے نقش قدم پر چلنا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ والمیکی رامائن میں آج بھی یہ منتر موجود ہے، تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ جنت جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، محمد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جنت جانے کے لیے محمد رسول اللہ کے مذہب میں آپ کو داخل ہونا ہی ہے۔ ہم اور آپ کٹھیار جا رہے ہیں، مونا چاندپور میں بھیڑ لگی ہے، ہم وہاں ہٹ کر کابور سے چلے گئے، پھر وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہم تھوڑی دور آگے بڑھے، پھر ہم سیما پور اور گیڑا باری ہو کے چرخی ہو کے چلے گئے۔ لیکن ہم جا سکتے ہیں اس دنیا میں، کٹھیار پہنچ سکتے ہیں، لیکن جنت ایسا راستہ ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ محمد کے علاوہ، محمد کی شریعت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا یا چتیو پمبا نستسما دیوی سوری رسا، وہ ایشور ایسا ہے جو لوگوں کے سارے یوگ کو پورا کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے سارے بھوگ کو پورا کرنے والے ہیں۔ لوگ کچھ بھی ان سے سوال کرے، کچھ بھی مانگے، وہ ان کی فریاد قبول کرنے والا ہے۔ بیٹا بیٹی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگے، اسی کو قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو اسی سے جو تمہاری فریاد قبول کرنے والے ہیں، جو تمہاری دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایشور کے اوصاف بتلائے ہیں۔ اور آگے فرمایا مہی دیوس سبھی تو پرشٹو مہان امادتو، وہ ایشور ایسا ہے جن کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں، جن کے لیے ساری کی ساری پرشنسائیں ہیں۔ اسی کو سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ یعنی ساری تعریف اللہ ہی کے ہیں۔ وَسُرْ دَيَمَانَا، وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بسوانی دیب، یعنی وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ پرلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، اگنے نیا سوفتارے آسما، بسوانے دیب ویونان بی ادان، یودھاشما، اگنے نیا سوفتارے آسما۔ اور اس ایشور سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں سیدھے مارگ پر چلائیں، سیدھے سن مارگ پر چلائیں، جو اچھا راستہ ہے۔ اسی کو قرآن میں سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ایشور تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، اے ایشور تو ہمیں ستیہ مارگ پر چلا، ستیہ دھرم پر چلا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایشور کیا اوصاف بتلائے۔ پہلی چیز ہو گئی، اسی کو حدیث میں عبداللہ ابن عمر، مسلم اور بخاری دونوں کی حدیث ہے، فرماتے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز کہ اس بات کی گواہی دو، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے دوسری چیز، دتیہ واستو، ساشٹنگ کرتویہ، سا کا معنی سات، اشٹ معنی آٹھ، اور انگ کا معنی ہوتا ہے حصہ، جسم۔ جب عبادت کرو تو اپنے جسم کے 8 حصے کو زمین میں پھیلاؤ۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا جو اہم رکن ہوتا ہے وہ ہے سجدہ، یعنی اللہ نے یہاں سجدہ کہہ کر نماز مراد لی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے،
جیسے قرآن کی وہ آیت ہیں کہ کل من علیہا فان، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، رب کے پیر ہلاک ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ نے یہاں جسم کے ایک مخصوص حصے کا نام لے لیا وجہ، یعنی اس کی ذات باقی رہے گی۔ اسی کو حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ لا تضرب الوجہ، بیوی کے چہرے پر مت مار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تہاں مار سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک طالب علم کو پڑھنے کے لیے بھیجا بنارس، پڑھنے کے لیے گیا، 2-3 سال پڑھا، اچھا نہیں لگا، اور اس زمانے میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب کوئی لاٹھی پگڑی لے کر آ جائے تو اس کو مولوی کہا جاتا تھا۔ اس نے سوچا یار 2-3 سال کہیں باہر میں رہ لوں اور لاٹھی پگڑی خرید کے گھر لے کے چلا جاؤں۔ اس نے 1-2 حدیثیں پڑھ رکھی تھی کہ لا تضرب الوجہ، بیوی کے چہرے پر مت ماروں، اور 2-3 سال کے بعد اس نے لاٹھی پگڑی لے کے گھر چلے گئے۔ جب ان کی شادی ہوئی کچھ معاملہ میٹر پیش آیا اور اپنی بیوی کو چپل اٹھا کر تار تار مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا اے کم بخت کیا کر رہے ہو، کچھ پڑھا نہیں؟ اس نے کہا پڑھ تو رہا ہوں، پڑھ کے تو آیا ہوں، ہم نے تو حدیث پڑھی ہے بیوی کو مارنا جائز ہے، ہم تھوڑی چہرے پہ مار رہے ہیں، ہم اس کو تو پیر پہ مار رہے ہیں، اس کے پیٹھ پہ مار رہے ہیں، یہ کہاں منع ہے؟ حدیث میں تو صرف اتنا کہا کہ لا تضرب الوجہ، بیوی کے چہرے پر مت مارو، باقی ہم کہیں مار سکتے کہیں مار رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جز کہہ کر کل مراد لے جاتا ہے۔ تو یہاں ساشٹنگ کرتبیہ، یعنی جب عبادت کرو تو اپنے زمین میں 8 حصے کو پھیلاؤ، اور وہ چیز جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ چیز ہم کرتے ہیں، یعنی ہمارے 8 حصے زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ اور عبادت کی طرف لوگوں کو کس طرح بلاؤ؟ دوسرے منتر میں اس طرح کہا گیا یوگیو سماہی چتو یتاتما، لوگوں نماز پڑھو جب تمہیں پاک زمین نہ ملے، مرگا چرم ہرن کے خال پر نماز پڑھو، یعنی مصلی بچھا کر نماز پڑھو، اور لوگوں کو عبادت کی طرف، بھکتی کی طرف اس طرح بلاؤ، گھنٹا بجا کر نہیں، اس طرح کر کے نہیں، بلکہ سوار کر کے اونچے آلاب کرو، زبان سے بلاؤ۔ اور یہ منتر آج بھی اللہ پر نسبت کے اندر موجود ہے۔ بھوشیہ پران کے اندر کہا گیا دیا نمبر 25 میں لنگا چیدی شگائن شرم شرودھاری سدو سکا اچلپی سرو بھکچ بھوشیاتی جانو ممہ مسلنی سنسکارا بھوشیہ، یعنی وہ عبادت کی طرف بلائیں گے، سرو بھکچ اچلپی اپنی زبان سے آلاپ کر کے بلائیں گے، لوگوں کو اونچے سوار سے بلائیں گے، اور ارتھات یہ جملے بول بول کر بلائیں گے جو منتر اللہ نشد کے اندر موجود ہے۔ حسم اللہ الا اللہ مترو ورنا الا اللہ الا اللہ حیا مترو الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ رسول محمد رکبرس الا اللہ الا اللہ، یعنی اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، اشہدو ان محمد الرسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل۔ یہ جملے بول کر لوگوں کو عبادت کی طرف بلاؤ، یہ جملے بول کر لوگوں کو بھکتی کی طرف بلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ ہم چاہے آپ کو حدیث سے سمجھائیں، چاہے قرآن سے سمجھائیں، چاہے آپ کو بیت سے سمجھائیں، یہاں معاملہ یہ تو ہمیں نماز تو پڑھنا ہی نہیں ہے، چاہے جو بھی سمجھاؤ، چاہے جس چیز کی بھی حوالہ دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی اتنی اہمیت اللہ کے نبی نے دی ہے کہ اللہ کے نبی کو کچھ کافروں نے روک لیا، جنگ کی حالت میں آپ مصروف رہے، نماز کا ٹائم نکل گیا، عصر کا وقت نکل گیا، آپ کو کافروں نے اتنا ستایا، اتنا پریشان کر رکھا کہ آپ کو کافروں نے گھیر لیا، اور اتنے میں آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کا وقت نکل گیا۔ آپ جب جنگ سے فارغ ہوئے تو دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، آپ نیچے اتر آئے اور وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ بد دعا دیے، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری نماز ترک ہوئی ہے، جن کافروں کی وجہ سے آج میری نماز ترک ہوئی ہے، تو ان کے گھروں کو، تو ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں۔ کس کے کارن بد دعا دے رہے ہیں؟ نماز ترک ہو جانے کے کارن، نماز فوت ہو جانے کے کارن۔ میرے پیارے ساتھیوں، جبکہ طائف کے میدان میں اللہ کے نبی کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، کافروں نے اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ آپ کے اوپر کی کڑیاں دانتوں کے نیچے آئے، خون بہنے لگا، زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔
فرشتہ اگر آپ سے اجازت مانگنے لگی، اے اللہ کے نبی اگر آپ کہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو طائف والوں کو پہاڑیوں کے درمیان لا کر کچل دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ نہیں نہیں، اگر آج یہ ایمان نہ لائے تو کل ان کے ہونے والے نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ بد دعا نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے جسم کی ہانی کارک اور اپنے جسم کے نقصان کے کارن پھر بھی آپ بد دعا نہیں دے رہے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا حصہ ہے ایمان کا جس کے فوت ہو جانے کے کارن آپ بد دعا دے رہے ہیں کہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ تو ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے آج میری نماز ترک ہوئی ہے، جن کی وجہ سے آج میری نماز فوت ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو اب دیکھیے، حدیث میں عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ اس چیز کو، کہ دوسری چیز کیا ہے اسلام میں انٹری کرنے کے لیے؟ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرو۔ تیسری چیز، شری کرشن جی اپنے بیٹے ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ دانم دکشتا، دان دو، اور حدیث میں اس چیز کو وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو۔ دان کس طرح دو؟ کون سا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہیے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ایسے مال کو اللہ کے راستے میں صرف کرو، ایسے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ ہم اور آپ کون سا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ جب اچھے اچھے مال اڑ گئے، گوداموں میں بھر گئے، کوٹھیوں میں بند ہو گئے، جو ایکسٹرا اضافہ مال نکلا اگلے والا حصہ کو اٹھا کر ہم نے مسجد میں دے دیا اور بڑے خوش و خرام ہو گئے، لوگوں کے سامنے ایک شان اور مرتبہ، دیکھیے میں نے 2 بوری دے دیا، 3 بوری دے دیا۔ کسی روایت، کسی کہاوت میں تھی کہ مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں بنگلہ بول نہیں چاہتا، ایک ساس اور بہو کہہ رہی تھی، آپس میں ان دونوں کی گفتگو ہو رہے تھے۔ ایک بکری گم ہو گئی، ساس چلا رہی ہے، یہ اللہ مجھے بکری مل جائے، بکری مل جائے، اونٹ دے دوں گی، اونٹ دے دوں گی تیرے راستے میں اونٹ کر۔ بہو کہہ رہی ہے مغد ساس، ارے بکری ملنے کے کارن تو اونٹ دے دے گی؟ تو ساس کہہ رہے چپ، بکری اونٹ تھوڑی دوں گی، یہ تو صرف اللہ کو للکا رہے ہیں، یعنی دینے کی نیت ہے نہیں۔ اس طرح اللہ سے کہوں ہو سکتا ہے اللہ مجھے بکری مل جائے اور بکری ملنے کے بعد دینا ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کا ذکر ویدوں میں موجود ہے کہ دانم دکشتا، دان دو، اور اس چیز کو حدیث میں فرمایا کہ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھی چیز، شری کرشن جی اپنے بیٹے ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ ورت دھاری، ایشور کے لیے کچھ چھوڑو، ایشور کے لیے کچھ اپاس رکھو، جس کو ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ کہتے ہیں۔ وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ پانچویں چیز شری کرشن جی اپنے بیٹے ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ تیرتھ یاترا کرتبیے گنگا جلیسر بھوتی اسنانم کرتبیے پاپم ناسا۔ اے میرے بیٹے ارجن، اگر پانچویں چیز سناتن دھرمی بننا چاہتے ہو تو کسی پوتر شہر کی طرف یاترا کرو، ہاں وہاں شرط ہے کہ گنگا جل موجود ہو۔ ہم اور آپ اسی چیز کو حدیث میں اس طرح دیکھ سکتے ہیں، وَتَحَجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ، جس انسان کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، مال ہو، دولت ہو، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ادر کنٹری جاتے ہیں، وہاں گنگا جل کے باوجود گنگا جل کا لفظ استعمال نہ کر آب زمزم، یعنی اسی کو ہو سکتا ہے نقل کر کے، اسی کو ہو سکتا ہے چینجنگ کر کے گنگا جل لکھ دیا گیا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز کا ذکر ویدوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ بھی فرمایا لوگوں جب انتم رشی، انتم سندشٹ اس دنیا کے اندر آئیں گے تو لوگوں کے اندر اندھیروں کو ناش کرنے والا ہوگا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہوں گے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کوئی اور نہیں تھا، وہ اگر تھا تو جناب محمد الرسول اللہ ہی تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بھوپرتی پریم رامایت بسارتا تب مہاراج ستو مہاگیتا چتربھدراتمی دیوی شیام کری شیام بھون تو بان کا دیواسنا دریشیتا۔ راجہ بھوج ہندوستان سے سفر کر کے ایودھیا گئے۔ ایودھیا میں مکہ کو کہہ رہا ہوں، آ کا مانا نہیں، اود کا مانا جنگ کرنا، جس جگہ پہ جنگ کرنا حرام ہو، جس جگہ پہ لڑنا حرام ہو، اسی چیز کو حدیث میں دار السلام کہا گیا ہے، اسی چیز کو وہاذل بلد
बलदिल अमीन, अमन व अमान वाला, शांति वाले जगह करार दिया गया है। यानी राजा भोज हिंदुस्तान से अयोध्या जाएंगे, यानी मक्का जाएंगे, और मक्का जाकर लोगों से पूछेंगे, लोगों चांद के दो टुकड़े करने वाला कौन है? लोगों ने बताया नराशन, नर का माना पुरुष, और आसन माना जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की गई हो, मोहम्मद, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की गई हो, सबसे ज्यादा इसका नाम लिया गया हो। मेरे प्यारे साथियों, राजा भोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर कहेंगे, नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थली निवासिने, त्रिपुरा सुरनाशी बहुमाया प्रवर्तिने, ऐ रेगिस्तान इलाके में पैदा होने वाले, ऐ बहुत सी माया में प्रकट करने वाले, ऐ लोगों, ऐ जगतपति, ऐ दुनिया के सारे लोगों के रहमत बनकर आने वाले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जगत के लिए रहमत बनकर आने वाले, चांद के दो टुकड़े करने वाले आप ही हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में रेगिस्तानी इलाका बहुत थे, आज भी है, और ये भी फरमाया उपस्ट्रो ये शाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा ऊँटनी के सफर किया करते थे। यहाँ तक कि आपने जो आखिरी खुतबा दिया हज्जतुल विदा के मौके पर दिया, वो भी एक ऊँटनी के ऊपर दिया, जो कस्वा नाम की ऊँटनी थे। आज भी ऊँटनी को रेगिस्तानी जहाज करार दिया जाता है। ये भी फरमाया जब अंतिम संदेश आएंगे, अंतिम ऋषि मुनि आएंगे, लास्ट मैसेंजर आएंगे, 12 बीवी रखने वाले होंगे। 12 बीवी रखने वाला आज तक इतिहास में कोई नहीं है। इब्राहिम के 2 बीवी का जिक्र मिलता है, हाजरा और सारा। राम की एक पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। श्री कृष्ण जी सबसे ज्यादा रखते थे 16,108, लेकिन 12 बीवी रखने वाले अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी 11 बीवी, एक बांदी मारिया किप्तिया, दोनों को जोड़ा जाए तो 12। इसी को वेद में फरमाया, रम जनम शरुत्तो नराशन सिस्तैवेते षष्टिम सहस्रा नबीतम चकोरम मरुस्मेधु धत्मे दुष्ट्रायस्य पड़वा हेनु वधु मंतु द्युदशा द्यु मना 2 10 10 12, 2 और 10 12। अंतिम ऋषि इस दुनिया के अंदर आएंगे, 12 बीवी रखने वाले होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आगे ये फरमाया, वेदा अहमित पुरुष महान इमादित्तो और तपसा प्रस्ताव, वो अहमद नाम का एक आदमी जन्म लेगा, जो पुरुष होगा, इंसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरुष ही तो थे, इंसान ही तो थे। और तपसा, ईश्वर की सबसे ज्यादा भक्ति करेगा, ईश्वर का सबसे ज्यादा नाम लेगा। खाने बैठेंगे तो बिस्मिल्लाह, जब खाने से फारिग होंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। जब सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतय्या, यहाँ पर भी अल्लाह का नाम। जब उठेंगे बेदार होंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयैना बअदा व ममातिना, यहाँ पर भी अल्लाह का नाम। वरुण तपसा, ईश्वर की सबसे ज्यादा भक्ति करेगा। वरुण तपसा प्रस्ताद, उसी के नक्शे कदम पर चलना, उसी के कुटिया में चले जाना, उसी के मजहब में दाखिल हो जाना। यानिया अहमद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं जो तुम्हें स्वर्ग में ले जाए, जो तुम्हें प्रधान नगर में ले जाए, जो तुम्हें पैराडाइज के अंदर ले जाए। फरमाया अहमद पे तुझ पर ही अहमद नाम का एक आदमी जन्म लेगा, जो पुरुष होगा और सबके सामने पिता समान होगा, यानी बाप के समान होंगे। जिस तरह बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा मुकर्रिर बने, बाप चाहता है मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, बाप चाहता है कि मेरा बेटा चोर ना बने, डाकू ना बने, बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे। उसी तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके सामने समान पिता समान होकर आए और सबके लिए रोशन बना कर आए, रोशनी दिखाने के लिए आए। वसिराजम मुनीरा, रोशन चिराग बनकर आए। इसी को वेद में फरमाया, वो ईश्वर से दुआ करेंगे, अहम सूर्य इवा जनी, आय अल्लाह मुझे तो सूरज की तरह रोशन बना दे, सूरज की तरह चमकने वाला रोशन बना दे। जिस तरह सूरज ये नहीं देखता कि कौन मेरा बंदा गुनाहगार है, कौन मेरा बंदा नेकोकार है, कौन मेरा बंदा खताकार है, सबके घर में रोशनी पहुंचाते हैं। मुशरिक काफिर हिंदू मुस्लिम सारे लोगों के घर में रोशनी पहुंचाते हैं। ये अल्लाह तू मुझे उसी तरह बना दे, अहम सूर्य इवा जनी, ताकि मैं लोगों के घर में रोशनी पहुंचा सकूं। आज्ञा है तो किरम मोहम्मदा अंधिकारम ना संविधाय, हे तदोदयते विवेका। ओ मोहम्मद आएंगे, इस दुनिया में अंधेरों को नाश करेंगे। जब आपकी विलादत इस दुनिया के अंदर नहीं हुई थी
مکہ میں اندھیرا ہی تو چھایا ہوا تھا. اس زمانے میں عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا. میرے پیارے ساتھیوں، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، جب کسی باپ کو یہ اطلاع ملتی، خبر ملتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ پہلے ہی سے تمنا کر لیتے کہ سماج میں میرا رسوا ہو جائے گا، میرا انسلٹ ہو جائے گا. وہ گھر جاتے اور اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آؤ میں تم کو جمیلہ کا ایک دردناک واقعہ بیان کر رہا ہوں. یہ جمیلہ 4 سال کی لڑکی ہے، 4 سال کی بچی ہے. میری ماں و بہنوں، اگر تم اس جلسے میں میری آواز سن رہے ہو تو اس واقعہ کو غور سے سنو. باپ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہو، میری بیوی آج جمیلہ کو میں میلہ لے جاؤں گا، مہمان لے کر جاؤں گا، تم اس کے بالوں کو کنگھی کر دو، تم انہیں خوبصورت کپڑے پہنا دو. بیوی یہ چیز سمجھ گئی کہ آج جمیلہ کا آخری دن ہے، آج جمیلہ اس دنیا سے جانے والی ہے، آج ان کا انتقال ہونے والا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بیوی یہ روتی ہے اور رو رو کر ان کے بالوں کو کنگھی کرتے ہیں، انہیں خوبصورت کپڑے پہناتے ہیں. یہ باپ اپنی بیٹی جمیلہ، خوبصورت بیٹی جمیلہ کو لے کر جا رہے ہیں. اور جاتے جاتے جب چٹیال میدان پر پہنچ گئے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، کوئی نظر اس کے اوپر دکھ نہیں رہا. سارے لوگ خاموش ہیں. چٹیال میدان ہے، کسی کی نہ سننے کی آٹ، نہ کسی کو دیکھنے کی آٹ. کھلے میدان میں وہ گڈھا کھودنا شروع کر دیتا ہے، وہ خندق کھودنا شروع کر دیتا ہے. خندق جب کھود رہا تھا، جو دھول چھٹک کر ان کے داڑھی میں لگتے ہیں، بیٹی اپنے ابو سے کہہ رہے، ابو آپ اتنی تکلیف کیوں جھیل رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کی داڑھی کو دھو ڈالتا ہوں، آئیے میں آپ کے داڑھی سے دھول ہٹا دیتی ہوں. کیا پتا جمیلہ کہ آج تم اس دنیا سے جانے والی ہو، تمہاری روح کب سے انہی سے پرواز ہونے والے ہیں. اس طرح کرتے کرتے وہ باپ نے پورا گڈھا کھود دیا، پورا خندق کھود ڈالا، اور کمر کے برابر جب ہوا، اس جمیلہ 4 سال کی بچی کو اس خندق کے اندر ڈال دیا. اوپر سے پتھر اور کنکڑیاں برسنا شروع کر دیے، ڈھیلا مارنا شروع کر دیے. اتنا مارا کہ ان کی روح کب سے انہی سے پرواز ہو گئی. اس نے دم توڑ دیا، اس کی روح نکل چکی، اس کا انتقال ہو چکا. میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے میں لڑکیوں کی کیا حیثیت تھی جب آپ ولادت نہیں ہوئے تھے. اسی کو تو کہا گیا، آگیا ہے تو کرم محمد اندھیکارم ناسم بدایم. جب محمد آئیں گے اس دنیا میں تو اندھیروں کو ناس کر دیں گے، جب محمد آئیں گے تو ان برائیوں کو ختم کر دیں گے. اور جب آپ آئے تو عورتوں کو آپ نے اتنی عزت دی، عورتوں کو آپ نے اتنا بڑا مقام دیا، اور فرمایا کہ عورتوں کو فرش ذلت سے اٹھا کر تخت عزت پر لا کر کھڑا کر دیا. الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ عورتوں کی آپ نے عزت بڑھائی. ہماری ماں بہنیں اگر ذرا سا بھی رسول اللہ کی حدیث کو پڑھی ہوتی، ذرا سا بھی سیرت کو مطالعہ کی ہوتی، اگر نبی کے فرمان کو سنی ہوتی، اگر ان کو یاد کیے ہوتے، تو حقیقتاً نبی کی محبت ان کے دلوں میں ہوتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں رتبہ اور مقام دیا، تم اس چیز کو جان لیتے. آؤ، تمہاری شادی کا رسم و رواج اس زمانے میں کیا تھا؟ جب کسی کے گھر میں جوان لڑکی پیدا ہوتی، جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اور وہ جوان ہوتی، شادی کے انتظام کرنے کے لیے اس زمانے میں کیا رواج تھا، آئیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. جوان مردوں کو گاؤں سے بلایا جاتا تھا اور ان لڑکی کو الگ ایک تنہائی کمرہ میں رکھ دیا جاتا، پھر سارے لوگوں کو باری باری کر کے ان کے ساتھ زنا کروایا جاتا تھا. زنا کرنے کے بعد جب حمل ٹھہر جاتا، 8 9 10 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا، پھر ان جوان مردوں کو بلایا جاتا
اور ان کے بچے کی شکل ان مردوں سے ملائی جاتی، ان ساروں سے ملائی جاتی جنہوں نے یہ زنا کیا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ غور کرنے کا منظر ہے، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ زمانہ کیا تھا؟ اس زمانے میں شادی کا رسم و رواج کیا تھا؟ وہ ہماری ماں بہنوں، تمہاری عزت کیا تھی اس زمانے میں جب نبی کی ولادت نہیں ہوئی تھی؟ یہ تمہاری عزت اور حیثیت تھی۔ سب کے ساتھ تم سے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ یہ شادی کا رسم و رواج تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، ان رسم و رواج کو ختم کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد سے جو شادی طے ہوگی اس میں نہ ہی عورتوں کو کچھ دینا ہے، نہ ہی عورتوں کے وارثین کو کچھ دینا ہے، نہ ہی عورتوں والوں کو کچھ دینا ہے، بلکہ اگر کچھ دینا ہے شرمگاہ کو حلال کرنے کے لیے، اگر کچھ دینا ہے تو مردوں کی طرف سے مال دینا ہے، اگر کچھ دینا ہے تو مردوں کو دینا ہے۔ عورتیں کمانے نہیں جاتی ہے۔ یہ باپ اپنی خوبصورت بیٹی تیار کر کے انہیں 15 سال تک کھلا پلا کر بڑا کر کے، میرے پیارے ساتھیوں، سارے خرچہ چلا کر یہ اپنے دلہا کو سونپ دیتی ہے اپنی خوبصورت بیٹی۔ یہ بڑی چیز ہے۔ ہم اور آپ ایک قلم دوسروں کو دینے میں آر محسوس کرتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ہماری زبانیں، ہماری منہ 5 کلو کے ہو جاتے ہیں۔ یہ قلم جب کہ 5 روپے اور 3 روپے کے ہیں، لیکن کوئی انسان اگر اپنی پیاری بیٹی کو 15 سال اور 25 سال کھلا کر دوسروں کو دے دے تو یہ کیسے آپ گوارا کرتے کہ ان سے مال لے رہے ہیں؟ میرا موضوع نہیں ہے یہ، لیکن اگر میرا موضوع ہوتا میں آپ کو ایسا بتاتا، ایسا بولتا کہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی اس کو یاد کرتے۔ ارے بھائی، حدیث و قرآن ہی کی تو بات ہے، اس میں ہم سب کو آواز اٹھانی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ شادی کا رسم و رواج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مہر کا انتظام فرمایا اور کہا کہ شادی اسی وقت ہوں گے جب لڑکا کی طرف سے کوئی مال آئے گا، مہر آئے گا۔ تو چپکا ہوتا ہے، اسی میں چپکا ہوتا ہے۔ آپ آئے اور اس دنیا میں اندھیروں کو ناش کیا۔ کیسے ناش کیا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حقیقتاً ہم اور آپ دل میں ہاتھ رکھ کر یہ تصور کیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ بیوی سے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوستانہ رشتہ ہوتا ہے، صرف جسم تک محدود نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کی جائے تو بیوی سے، لیکن اس زمانے میں دستور یہ تھا، لوگ جوئے میں اتنا مصروف تھے، جوا کھیلنے میں جب رقم ہار جاتا تو اپنی دکانیں لگا دیتے، گروی رکھ دیتے، اپنے جائیداد بیچ ڈالتی، اور سارے دروازے جب بند ہو جاتے، سب سے زیادہ محبت اگر کس سے کی جائے کسی سے تو بیوی سے، وہ اپنے بیوی کو بھی جوئے میں لگا دیتا۔ یہ عزت تھی اس زمانے میں۔ یہ جو مقام آج ملا ہے عورتوں کو، اس میں غور و فکر کرنی چاہیے ہماری ماں بہنوں کو، اور محمد الرسول اللہ کے شریعت کو بھی پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ جب ایک لڑکی کسی مدرسے سے، کسی مکاتب سے، کسی مسجد سے تعلیم حاصل کر کے آئیں گے تو وہ پورے خاندان کے لیے ہوں گے۔ ہم کو ہمارے ماں باپ نے پڑھایا، ہم کو ہمارے خاندان والوں نے پڑھایا، آج ہمارے خاندان والے کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ لیکن کوئی عورت اگر دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو پورے خاندان کے کام آتے ہیں۔ یہ ایک آدمی تنہا ہوتا ہے، لیکن کوئی عورت اگر تعلیم علم حاصل کرتی ہے تو پورے خاندان کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کی عزت اتنی دی، عورتوں کا مقام اتنا دیا، فرمایا اگر کسی کے ایک بیٹی ہے، پہلے بتایا اگر کسی کے 3 بیٹی ہے اور اس نے اس کی تعلیم مدرسے میں کرائی، دینی تعلیم کرائے، اس نے اس کی صحیح تربیت دی تو اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی میرے پاس 2 ہی بیٹی ہے، یا کسی کے پاس اگر 2 ہی بیٹی ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اگر 2 ہی بیٹی ہے اور اس نے اس کی تعلیم مدرسے میں کرائے، اس نے تعلیم دینداری تعلیم سکھلائے تو وہ بھی دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پھر سوال اٹھتا ہے یا اللہ کے نبی کسی کے ایک ہی بیٹی ہے، آپ نے اتنا فرمایا کہ ایک ہی بیٹی صحیح، اگر اس نے اس کی تعلیم مدرسے میں کرائے، اگر اس نے اس کی تعلیم دینی تعلیم سکھلائے، وہ بھی جنت کے اندر۔ لیکن ہم اور آپ اگر
اپنی بہن اور بیٹیوں کو تعلیم نہ سکھائے، علم نہ سکھائے، اپنی بہن اور بیٹیوں کو نہ ڈانٹے، اپنے بیوی کو نہ ڈانٹے، تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، قیامت کے دن ایک عورت تین مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ ایک عورت تین مردوں کو جہنم میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان میں سے ایک باپ ہوگا، دوسرا شوہر، اور تیسرا بھائی، بڑا بھائی۔ یعنی ایسا باپ جنہوں نے اپنی بیٹی کی کبھی حساب نہ لیا ہو، جنہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کیا ہو کہ اس کو مدرسے میں پڑھایا جائے، اس کو دینی تعلیم سے منور کیا جائے، اس کو دینی تعلیم سے ہمکنار کیا جائے، یا پھر اس لڑکی سے جو کنیکشن چل رہے ہیں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ روپیہ آ رہے ہیں، ان کے پاس فلاں سے فلاں چیزیں آ رہے ہیں، کبھی اس نے اپنی بیٹی کے حساب نہیں لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور ایسا بھائی جو اپنی بہن کی تربیت کبھی دی نہیں، ایسا بھائی جنہوں نے اپنی بہن کی کبھی حال نہیں پوچھا، ان کی حالت نہیں پوچھی، ان کی کیفیت نہیں پوچھی، اور یہ نہیں کہا ہے میری پیاری بہن سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ محبت کی معیار ہے، بہن سے بھی کبھی کبھی اچھی باتیں کرنی چاہیے تاکہ ان کا دل خوش رہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی بہن سے کبھی بات نہ کریں تو یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کی محبت ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بات کیجئے۔ تو وہ بھائی جنہوں نے اپنی بہن کی تربیت کبھی نہیں دی ہے، وہ بھائی جنہوں نے اپنی بہن کو کبھی دینی ادارے میں نہیں رکھی ہے، ان کو کبھی پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، وہ بہن اگر بدچلن بن جائے، وہ بہن اگر جانیہ بن جائے، وہ بہن اگر دوسروں سے کنیکشن جوڑنے لگے، تو وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بھائی کو لے کر جہنم میں جائیں گے۔ اور ایسا شوہر جو اپنے بیوی کی بھی خبر نہ لے، کچھ پاگل تو ایسے بھی ہے، اللہ کرے ہماری برادری ٹھیک رہے۔ میں دوسروں کی بات بتا رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں، کہ ان کے بیوی کے بستر پر غیر مرد آیا اور وہ چلا گیا، اس نے اپنی بیوی کو کچھ ڈانٹا، بیوی نے کہہ دے وہ آیا اور چلا گیا، کیا تم نے دیکھا؟ لیکن اللہ کی قسم ہمارے اندر اگر ایسا کام ہوتا تو ہم ضرور اس بیوی کو رسوا کرتے، ہم ضرور اس سے امتحان لیتے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اپنی بیوی کی خیر خواہی پوچھیں گے، اگر آپ اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے تو آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو بھی وہ آپ کی بیوی جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اور حدیث میں اتنا بتلایا کہ جو اپنی بہن اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کو کھلے ہوئی جسم پر چھوڑ دے، ان کو دن بھر باتیں کرانے میں لگا دے، اس کو دیوس کہا گیا ہے۔ دیوس یعنی اس سے بڑا کوئی دیوس ہے ہی نہیں۔ دیوس کا ترجمہ تھوڑا سا برا لگے گا، جس کو ہم اور آپ بھروا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اس لیے نافذ کیا تاکہ عورتوں کا مقام اور بڑھ جائے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، لوگوں تم میں سے ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ایسا سمجھیں گے کہ ان کے سر کے وبال بنے بیٹھے ہیں، اور وہ جب اس کی بیوی حاملہ ہو جائے، گربوتی ہو جائے، ان کے پیٹ میں بچہ حمل ٹھہر جائے، تو سرکاری ہاسپٹل میں جائیں گے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے اور اپنا پیشاب چیک کرائیں گے، خون چیک کرائیں گے، اور چیک کرنے کے بعد اگر ڈاکٹر رپورٹ دے دے، ڈاکٹر نے اگر رپورٹ دے دے کہ لڑکی پیدا ہونے والے ہیں، وہ کیا کرے گا میرے پیارے ساتھیوں؟ وہ دوائی کے ذریعے سوئی کے ذریعے وہ اپنے بچی کو گرا دیں گے۔ سنو اس کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس نے اس دنیا میں کسی بچے کو گرایا، حمل اسقاط کیا، جس نے اپنے لڑکی کو گرا دیا، جس نے اپنے بچی کو گرا دیا، قیامت کے دن وہ بچی اپنی ماں کے پستان سے لٹکی ہوئی آئیں گے اور اللہ سے سوال کریں گے، یا اللہ یہ میری ماں ہے، یا اللہ یہ میری ماں ہے جنہوں نے مجھے دنیا میں آنے سے میرا حق چھین لیا تھا، انہوں نے مجھے دنیا میں حمل اسقاط کرا دیا تھا، انہوں نے دوائی کے ذریعے مجھے
گرا دیا تھا. مجھے بھی دنیا میں شوق تھا کہ میں پھلا پھلا جگہ جاؤں, مجھے بھی دنیا میں شہرت کمانی تھی, مجھے بھی دنیا کے نظر مجھے بھی دنیا دکھنی تھی, مجھے بھی پھلا پھلے جگہ کا سفر کرنا تھا. لیکن یا اللہ یہ میری ماں ہے جنہوں نے مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا اور انہوں نے میرا حمل اسقاط کرا دیا. اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہو سکی تو قیامت میں ہو کے ہی میرا کیا فائدہ. یا اللہ جب یہ میری دنیا میں نہ ہوئی تو آج آخرت میں میرے کیسے ہو جائیں گی. یا اللہ ان کو جہنم میں دھکیل دے, کیونکہ بچہ تو جنتی ہے, جنت میں بچہ رہیں گے اور ان کے ماں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں تک کہ حدیث میں آئے ہیں کہ اگر کسی کے ناجائز بچے بھی ہو, اگر زنا کا بھی بچہ ہو, اس کو گرانے کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی ہے. لیکن ہم اور آپ یہ سر کے وبال اور بوجھ سمجھنے کے لیے اپنی بیٹی کو حلال بچے کو گرا دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, غور و فکر کرنے کا مقام ہے. وہ بچی اپنے ماں کے پستان سے لٹکے ہوئے اللہ سے کہیں گی اللہ دنیا میں نہ ہو سکی تو آخرت میں میرا ہو کے کیا ہوگا. یا اللہ اس کو جہنم میں دھکیل دے. بہت لوگ ایسے ہیں, بیٹی کی خبر ملی, جہیز کا انتظام کیسے ہوگا, 5 لاکھ روپیہ کیسے آئیں گے, 1000 براتی آئیں گے, ان کو کیا کھلائیں گے. یہ ہم اور آپ تو ماحول بنائے ہیں نا. اللہ کے نبی تھوڑی کہا کہ آپ اتنے کو کھلائیے, اتنے انتظام کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, بیٹی پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے ہلکا سا پیسہ بتلایا. فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو انہیں 2 جانور ذبح کرنے کی ذمہ داری ہے. ان پر 2 جانور ذبح کرنا جائز ہے. لیکن جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو ان کے گھر میں 1 جانور. پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن اللہ کے نبی نے اتنا ہلکا خرچ بتلا دیا ہے. لیکن ہم اور آپ پیدا ہونے کے بعد, بڑا کرنے کے بعد, پالنے پوشنے کے بعد, جوان کرنے کے بعد اتنا خرچہ اپنے سر پر لے رہے ہیں. یہ ہم ہی اور آپ ہے جو اتنا گندی اور برے ماحول بنا کر رکھے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ غور و فکر کرنے کے مقام ہے. اللہ کے نبی نے عورتوں کو اتنی عزت دلائی تھی, لیکن ہم اور آپ ان کی عزت کو کیوں چھین رہے ہیں, اور یہ عزت کیوں چھین رہے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس علاقے میں رہتے ہیں, ہمارا وجود کس علاقے میں, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. ہمارے اوپر جگہ جگہ پہ دھبے آتے ہیں کہ عورتیں اگر پردے میں رہیں, عورتیں اگر نقاب میں رہیں تو کیسے ہندوستان ترقی کریں گے, کیسے ہندوستان روشن ہوگا, کیسے ہندوستان کی آمدنی بڑھیں گے. میں آپ کو حوالہ دے کر جا رہا ہوں, جب ہندوستان کے ترنگے کو رنگ دلانے کے لیے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں, کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ ہندوستان کے ترنگے کو, جھنڈے کو کیا رنگ دیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک سریا طیب لڑکی تھی, خاتون تھی, جو پردے میں بھی رہ کر بھی بڑے بڑے لوگوں کے نظروں کو اخار کر بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی ہندوستان کے ترنگے کو یہ جھنڈا دیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں, پردے میں رہ کر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ حدیثیں معلوم تھی. یہ اس لیے ہم اور اپنے بہن اور بیٹی کی عزت حفاظت کریں اور ان کے خرچ میں ہلکی کریں. میرے پیارے ساتھیوں, اور ان کو وبال اور بوجھ نہ سمجھیں, اور وبال اور بوجھ سمجھ کر ان کو گرا نہ دیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو جہنم کا ٹکٹ دے دیا جائے گا, فرشتہ ان کو جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اتنے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اس دنیا میں انتقال کر گئے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچی جس کی اس دنیا میں مر چکے ہیں, وہ اللہ کے سامنے آئیں گے اور اپنے ماں باپ کے دامان کو پکڑ لیں گے اور اللہ سے کہیں گے, یا اللہ دنیا میں تو نے ہمیں بچپن میں ہی چھین لی تھی, دنیا میں ہم بچپن ہی میں مر گئے تھے. یا اللہ ہمارے باپ کے ساتھ ہم بازار نہیں جا پائے, ہماری ماں کے گود میں ہم رہ نہیں پائے, ہم اپنے خالہ سے مل نہیں پائے, ہم اپنے نانی کا کیسی محبت ہوتی ہے وہ دیکھ نہیں پائے, ہم اپنے دادی کی کیسی محبت وہ دیکھ نہیں پائے. یا اللہ چھوٹے ہی میں میرا انتقال ہو گیا تھا, یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت کے اندر دھکیل دے, یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیں گے. اللہ کہیں گے نہیں, اس نے دنیا میں بڑے بڑے گناہ کے کام کیے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کے اور اپنے ماں کے دوپٹے اور دامن پکڑ لیں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں گے, اے اللہ جب تک میرے ماں باپ کو جنت کا ٹکٹ نہ مل جائے ہم لوگ بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے. یہ بچے کی فریاد سن کر, گڑ گڑا کر رونے کی آواز سن کر اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ جنت میں.